کیا ہمیں روز بہ روز سوشل میڈیا پر ان کے پھول جیسے خون میں لت پت بچوں کی چیخو پکار اور درد بھری آہیں نہیں سنائی دے رہی؟ کافر نے تو کافر کی حمایت کر دی، اس نے تو اس کی مدد کا اعلان کھلے عام کر دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث پاک سماعت فرمائیے اور پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے اس کے ضمن میں دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو اس کے ریلیٹڈ ہوں گی، اور پھر ہم سب جس حد تک ہو سکا اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ حدیث پاک ابن ماجہ میں موجود ہے، اور اس روایت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہر اس شخص کے لیے کہ جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اور وہ اس کو اللہ کی راہ میں صرف جہاد، اللہ پر ایمان اور اس کے رسولوں کی تصدیق نے ہی نکالا ہوتا ہے، یعنی اس حال پر جہاد کے لیے نکلتا ہے اللہ کی راہ میں کہ وہ ایمان والا بھی ہوتا ہے، اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہے اور اس کے رسولوں کی تصدیق بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس شخص کے لیے ضمانت لیتا ہوں کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، یا پھر جو ہے وہ اجر و ثواب کے ساتھ مال غنیمت بھی عطا کروں گا، اور جہاں سے وہ چلا تھا اس کو صحیح سلامت وہاں تک پہنچا دوں گا، یعنی شہادت کی صورت میں اس کو جنت عطا کروں گا، اور اگر کامیاب ہوا اور کامیابی کی صورت میں، غازی ہونے کی صورت میں اس کو اجر و ثواب کے ساتھ مال غنیمت بھی عطا کروں گا، اور جہاں سے وہ چلا تھا وہیں اس کو صحیح سلامت واپس پہنچا دوں گا۔ یہ فرمایا کہ اللہ ضمانت لیتا ہے۔ پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ مجھے مسلمانوں، میرے صحابہ کے مشقت میں پڑ جانے کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر ایسے لشکر کے ساتھ ہوتا، ہر ایسے لشکر کا ساتھ دیتا کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا۔ لیکن حضور نے پھر عذر بیان فرمایا کہ نہ تو میرے پاس اتنی گنجائش ہے کہ میں ہر شخص کی سواری کا انتظام کر سکوں، اور نہ ہی جو ہے وہ ان کے پاس اتنی فراخی ہے کہ یہ میرے ساتھ چل پڑے، اور نہ ہی یہ چاہتے ہیں یہ کہ میں اکیلا چلا جاؤں اور یہ پیچھے رہ جائیں۔ یہ عذر ہے جس کی وجہ سے میں ہر لشکر کے ساتھ نہیں جا پاتا، لیکن میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میں ہر ایسے لشکر کے ساتھ ہوں کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر اللہ زندگی عطا کرے جہاد کروں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر جہاد کروں اور پھر اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں۔ تو حضرات ذوالفقار، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان تھا۔ اب اس کی ذرا وضاحت تھوڑی سی اور اس کے پوائنٹ پر ذرا توجہ دیتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ تو اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، حق کو بلند کرتے ہیں اور باطل کو مٹاتے ہیں، ظالموں کو نیست و نابود کرتے ہیں اور مظلوموں کی مدد اور حمایت کرتے ہیں، اللہ کا ان پر کتنا انعام و اکرام ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت خود اس کی ضمانت دیتا ہے کہ میں ایسے شخص کو جنت میں داخل کروں گا، شہید ہونے کی صورت میں جنت میں داخل کروں گا، اور کامیاب ہونے کی صورت میں، جہاد کامیاب ہوتا ہے، غازی ہونے کی صورت میں میں اس کو اجر و ثواب کے ساتھ مال غنیمت بھی عطا کروں گا، اور جہاں سے یہ چلا تھا وہاں صحیح سلامت اس کو پہنچا دوں گا۔ اب ذرا یہاں ٹھہر کر اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کو سلام پیش کرنے کو دل نہیں کرتا کہ وہ علم جہاد جو ہے وہ بلند کیے ہوئے ہیں، کفر کے خلاف انہوں نے جہاد بلند کیا ہوا ہے، حق کا پرچم انہوں نے لہرایا ہوا ہے، اور ان کے سینوں پر گولیوں کی برسات ہو رہی ہے، ان کے بچوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، لیکن وہ ہیں کہ ان کے پاؤں ذرا بھی لرزتے نہیں اور وہ اللہ کا نام بلند کیے ہوئے ہیں، اور ایسا کرنے پر ان کے حق میں اللہ کی ضمانت بھی موجود ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں، یہ ایسا جو کرتے ہیں لوگ، ان کے حق میں اللہ کی ضمانت بھی موجود ہے کہ میں انہیں جنت میں داخل کروں گا، شہید ہونے کی صورت میں جنت میں داخل کروں گا جہاں ان کے لیے سکون ہی سکون ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں اپنے فلسطینی بھائیوں پر جو ہے وہ رشک آتا ہے
اور ان کے حق میں جو ہے وہ اللہ کی ضمانت بھی کیا خوب ہے کہ اللہ انہیں شہید ہونے کی صورت میں جنت میں داخل کرے گا۔ اب دوسرا پوائنٹ ذرا توجہ فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ہر ایسے لشکر کا ساتھ دوں، میں ہر ایسے لشکر کی قیادت کروں، ہر ایسے لشکر کے ساتھ رہوں، اس کا ساتھ دوں، کسی بھی معاملے میں کسی بھی موڑ پر انہیں میری ضرورت پڑے تو میں ان کے ساتھ ہوں، ان کی قیادت کروں کہ جو اللہ کی راہ میں علم جہاد بلند کر کے میدان جہاد میں کود پڑتے ہیں، میں ہر ایسے لشکر کے ساتھ ہوں۔ اب یہاں ذرا غور طلب بات یہ ہے کہ ہمارے فلسطینی بھائی جنہوں نے کفر کے خلاف حق کا پرچم بلند کیا ہوا ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قربان کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا نام لینا نہیں چھوڑ رہے، حق کا پرچم نیچا نہیں ہونے دے رہے، حق کو بلند کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس یہاں یہ ہوتا ہے کہ ادھر کافر نے تو کافر کی حمایت کر دی، اس نے تو اس کی مدد کا اعلان کھلے عام کر دیا، لیکن ادھر 52 ممالک پر پھیلے ہوئے مسلمان خاموش تماشائی بن کر اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کو کٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ جن کے سامنے ان کے نبی کا فرمان بھی موجود ہے کہ میں ہر ایسے لشکر کے ساتھ ہوں جو اللہ کی راہ میں علم جہاد بلند کیے ہوئے، جو حق کو بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں ہر ایسے لشکر کے ساتھ ہوں۔ کیا ہمیں روز بہ روز سوشل میڈیا پر ان کے پھول جیسے خون میں لت پت بچوں کی چیخ و پکار اور درد بھری آہیں نہیں سنائی دے رہی؟ کیوں گنجائش ہوتے ہوئے بھی ہم مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کو خاموش تماشائی بن کر کٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ پاکستان جو بنا ہی حق کو بلند کرنے کے لیے تھا، اس پاکستان کے ارباب اختیار خاموش تماشائی بن کر اپنے مسلمان بھائیوں کو کٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہمارے پاس ہر حملے کا منہ توڑ جواب نہیں موجود؟ کیا ہمارے پاس جو ہتھیار ہیں اتنے، وہ 23 مارچ کو صرف نمائش کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں حضور علیہ السلام کی حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے، حضور کی اطاعت کرتے ہوئے ہمیں یہ اعلان کرنا ہوگا کہ جیسے ہمارے نبی سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ایسے لشکر کے ساتھ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اور حق کو بلند کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے، ہم سرکار کے امتی بھی ہر اس لشکر کے ساتھ ہیں کہ جو کفر کو مٹانے کے لیے نکلا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو کل قیامت والے دن ہمیں عدالت، اللہ کی عدالت عظمیٰ میں جو ہے وہ پیش ہونا ہے اور وہاں ہمیں جواب دینا ہوگا۔ وہاں ہمارے فلسطینی مسلمان بھائی شہید جو ہوئے ہیں، اگر انہوں نے اللہ کی عدالت عظمیٰ میں ہم سے جو ہے وہ سوال کر لیا اور اللہ کے سامنے یہ بات پیش کر دی کہ ہم جو ہے وہ وہاں کٹ رہے تھے، ہم جو ہے وہ جہاد کا پرچم بلند کیے ہوئے تھے، ہم اپنے بچوں کو قربان کر رہے تھے اور 52 ممالک پر پھیلے ہوئے مسلمان ہمیں خاموش تماشائی بن کر صرف دیکھ رہے تھے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو تو پھر ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی ہوگی۔ میں اور آپ جہاں تک کر سکتے ہیں، جہاں تک ہماری آواز پہنچ سکتی ہے، ہم پہنچائیں گے۔ ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم وہ تو کریں نا، کہ اس حدیث پاک پر عمل تو ہو، ہم سرکار کی خواہش کے مطابق ایک عمل تو کریں کہ اللہ کے رسول ہر ایسے لشکر کے ساتھ ہے جو جہاد کے لیے نکلا ہے اللہ کی راہ میں، تو ہم سرکار کے امتی کیوں نہ حضور کی اطاعت کرتے ہوئے بھی مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں۔ کفر کی حمایت کر رہا ہے، کافر کی حمایت کر رہا ہے، کفار کی مدد کر رہے ہیں، لیکن مسلمان جو اتنی کثیر تعداد کے ہوتے ہوئے بھی، اتنے ایٹمی پاور ہوتے ہوئے بھی، اتنے ہتھیار ہوتے ہوئے بھی، گنجائش ہوتے ہوئے بھی اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد نہیں کر پا رہے، کتنے دکھ کی بات ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ اس حدیث پاک کا سماعت فرمائی، حضور نے فرمایا میں چاہتا ہوں، میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور شہید ہو جاؤں، میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور شہید کر دیا جاؤں، میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور شہید کر دیا جاؤں۔ اللہ تعالی ہمارے فلسطینی بھائیوں کو اپنی جناب سے جو ہے وہ لشکر کے ساتھ ان کی مدد فرمائے، اور ہم مسلمانوں کے سوئے ہوئے ضمیر کو جاگنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔